آج دور تو جدید ہے اور 2024 کا سال ہے، مگر آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پرانے دور کی روایتیں زندہ رکھی ہوئی ہیں، پرانے دور کے طریقہ علاج کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایسی ہی کہانی ہے 85 سالہ غلام مصطفیٰ خان صاحب کی، جو کہ اسلام آباد میں فٹ پاتھ کنارے دیسی نسخے رکھ کے بیٹھے ہیں، لیکن یہ شکایت یہ کرتے ہیں کہ لوگ انگریزی دوائیوں پہ چلے گئے ہیں۔ ان سے آپ ٹھیک تو ہو جاتے ہیں لیکن نقصان بھی ہیں، لیکن یہ جو پرانے نسخے ہیں جو پرانے لوگ آزمایا کرتے تھے وہ یہ استعمال نہیں کرتے۔ انہی سے چل کے بات کرتے ہیں۔ جی آپ یہ بتائیں، آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ آپ کا شوق ہے یا آپ کی نسل در نسل یہ چلتا آ رہا ہے؟ نہیں، ہمارے دادا صاحب جو تھے وہ کرتے تھے، وہ دنیا فانی میں چلے گئے۔ پھر میں اسکول میں ایک علماء تھے، ان کے ساتھ پڑھتا تھا۔ پہلی سے میں نے ان کے ساتھ یہ جڑی بوٹی کا کام کوٹنا شروع کیا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کس مقدار ہوگا، یہ کیسے کھائے گے، یہ کیسے، جیسے انہوں نے بتایا وہ میں سب کچھ اس کا مجھے یاد ہے۔ یہ کوٹ ہے، منہ میں ہے، رتنجوت ہے، یہ تمبر ہے، ناردانہ ہے، نیرا ہے، یہ سب چیزیں انسان کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیے۔ یہ ہم دیتے ہیں تو انشاءاللہ مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں کس کس مرض کا علاج ہو سکتا ہے؟ اس میں پیٹ درد ہو، قبض کے لیے وہ ہم دیتے ہیں یہ تمبر، سونف، جمین۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کوٹ ہے، یہ کمر درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے، یہ منہ میخ، رتنجوت، یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں کمر درد کے لیے۔ ایک مور ہوتے ہیں، مور اوپر وہ تمبر کا بنا کر ہم دیتے ہیں، اس میں اور پھکی پڑتی ہیں وہ انشاءاللہ ان کے مورے۔ یہ کالا سنبل ہوتا ہے، اس میں ملا کر دیتے ہیں، یہ کالا سنبل ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اچھا، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں علاج کروانے کے لیے؟ آتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ آتے ہیں، جو نہیں سمجھتے وہ جو ہے ہمیں کیا ہے۔ اچھا، کون نہیں سمجھتا؟ آج کے دور کے جو لوگ ہیں وہ نہیں سمجھتے؟ آج کے دور کے نہیں سمجھتے۔ اچھا، تو اس میں شفا کتنی ہے؟ شفا انشاءاللہ یہ اگر 4 دن کی کھائے گا تو وہ مرض جو اندر ہے، مثلا معدہ خراب ہے، پیچھے سے آ گئے ہیں، تو وہ 2 دن میں ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح بخارا چوریتا میں دیتا ہوں، اس کے لیے ڈاکٹر اس کو نہیں ہڈی سے نکال سکتا، یہ چوریتا نکال دیتا ہے۔ اچھا، مطلب جو کام ڈاکٹر نہیں کر سکتا آپ کے یہ نسخے کر سکتے ہیں؟ چوریتا، یہ نسخہ چوریتا ہوتا ہے، یہ بخار کے اوپر اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ ہڈیوں سے بخار نکال دیتا ہے۔ اچھا، اور یہ خون کا گاڑھا ہونا، اس کے لیے منہ میں رتنجوت ہے، وہ ابال کے اس کا پانی پیئیں، انشاءاللہ آپ کا خون جو ہے وہ گاڑھا نہیں رہے گا، وہ خون بدل سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ علاج کے کتنے نسخے کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ کیونکہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی دیں گے، لوگ انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ G6 میں بیٹھے ہیں، اگر آپ علاج کروانا چاہیں پرانے نسخے جڑی بوٹیاں تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، آپ علاج کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ لوگ آپ آنا چاہیں گے تو انہیں پتہ تو ہونا۔ یار میں بولتا ہوں 200 بولتا ہوں تو وہ کہتا ہے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ لوگ نہیں مدد کرتے آپ کی؟ یہ حالات جب ملک کے خلاف ہے، لوگ کیا کریں، مدد کس کی کریں؟ میں مدد والا نہیں ہوں، میں دے دیتا ہوں جڑی بوٹی، بھائی یہ کھاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ مطلب لوگ آپ کو پیسے نہ بھی دیں تو کہتے ہیں یار اللہ کی خاطر میں دے دیتا ہوں۔ میں دے دیتا ہوں، مجھے اللہ سال کا حکم ہے، جس سے پیسے نہ اس کو دے دو 1 دن کی خوراک، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہمارے آخر قیامت آنے والی ہوگی نا، تو میں صفحہ نمبر 1 میں اللہ میں بلائے گا سبحان کہ اللہ۔ تم نے ان لوگوں کو یہ مفت جڑی علاج بوٹی دیا۔ کی مبتلا کیا ہے، آؤ جاؤ تمہارا راستہ یہ ہے۔ میرا نیت تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو اس کی اجر دے، اللہ آپ کو جزا دے۔ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ میں صرف اللہ کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں۔ لوگوں سے میں پیسے مانگتا ہوں، وہ بہانہ کرتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، میرے پاس تو کرائے کے پیسے ہی نہیں، لیکن میں ان کی بیماری کا احساس کرتا ہوں، وہ چاہے میرا احساس نہیں کرتے، میں ان کو مفت دے دیتا ہوں۔ کس لیے کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے کہے گا کہ غلام مصطفیٰ تو نے میرے لوگوں کی مدد کیا ہے، میں تجھے اس کا اجر دیتا ہوں۔ یہ G6 میں یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھ کنارے، ان کا یہ چھوٹا سا اسٹال ہے جس میں چند ایک جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ لگائی ہوئی ہیں۔